کہ گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت نو لے کے جائے گا جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا۔ آپ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں قاری احمد علی عزیزی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة حمد و ثنا اللہ کا الحاکمین دی ذات بابرکات دے واسطے درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء شافع روز جزا ساقی کوثر شافع محشر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے
مختصر حمد و صلاۃ بعد دوستو، بزرگوں، معزز سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دا اسد بہت بڑا احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے سانو اپنا آخری پیغمبر، اپنا محبوب پیغمبر، اپنا لاڈلا اور پیارا پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ ایسا پیغمبر، ایسا نبی جس دی اطاعت و فرما برداری، جس دی امت دے اندر شامل ہون واسطے پہلے انبیاء بھی ایک خواہش کر دے گئے، یہ تمنا آرزو کر دے گئے اور اللہ دے کولو دعاواں کر دے گئے کہ اللہ سنو اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا۔ حالانکہ نبوت ایک بہت بڑا مقام ہے، اس کے باوجود وہ یہ دعا کر دے گئے کہ اللہ سنو آپ اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا۔ میرے بھائی، یہ ساری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سانو او آخری پیغمبر نصیب فرمایا، سانو اس دا امتی بنایا، اور یہ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ سانو مسلمان بنایا۔ اس امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری اس ساڑھے واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے ضروری قرار دی تھی، بلکہ انج سمجھ لو کہ کوئی عبادت بھی ادو تک اللہ وحدہ لا شریک قبول نہیں فرماؤں گے جدو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری دے اندر وہ عبادت نہ کیتی جائے۔ چاہے وہ عبادت کیسی ہی کیوں نہ ہوئے، انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور وہ عبادت کرتا رہے اپنی مرضی دے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری، آپ دی سنت، آپ دے طریقے دے مطابق او عمل نہیں کیتا، وہ عبادت نہیں کیتی تو اللہ وحدہ لا شریک قبول نہیں کریں گے۔ ایک بندہ ساری زندگی نماز پڑھتا ہے اپنی مرضی دے مطابق اور اپنی ساری زندگی
ساری رات وہ قیام کرتا ہے، قیام کرتا ہے اپنی مرضی دے مطابق. اتنا لمبا قیام کرتا ہے کہ اس دی کھڑیاں کھڑیاں کمر آکڑ جاندی ہے، لیکن کردہ اپنی مرضی دے مطابق ہے. ساری رات رکوع دے اندر گزار دیتا ہے، حتیٰ کہ اتنا لمبا رکوع کرتا ہے کہ اس دی کمر ٹیڑھی ہو جاندی ہے. سجدہ کردا اتنا لمبا سجدہ کردا ہے کہ اس جبین تے نشان پڑ جاندے نے، لیکن وہ رکوع، وہ سجدہ اور قیام وہ کردہ اپنی مرضی دے مطابق ہے. میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہیں کردا، آپ دی سنت دے مطابق نہیں کردا. اس دا قیام، اس دا رکوع، اس دا سجدہ اللہ دے دربار دے اندر قبول نہیں. اس بات دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی عبادت کر کر کے تھک گیا، اپنے آپ نو تھکا دیتا، اتنی عبادت کی تھی، لیکن عبادت میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹ کے کی تھی، آپ دی سنت دے تو ہٹ کے کی تھی. اللہ فرماندے نے اس دا وہ عبادت قبول نہیں، بلکہ اس بندے نو میں جہنم دا بالن بنا دے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ ساری زندگی عبادت کر کر کے، نمازاں پڑھ پڑھ کے، سجدے رکوع قیام کر کر کے اپنے آپ نو تھکا دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تصلی نارا حامیہ، اس نے عبادت کی تھی میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹ کے کی تھی. آپ دی اطاعت و فرما برداری اس نے نہیں کی تھی، بلکہ اپنی من مرضی کردا رہا. اپنی مرضی دے مطابق اس نے قیام کیتا، رکوع سجدہ کیتا. اللہ فرماتے ہیں تصلی نارا حامیہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے نو میں جہنم دا بالن بنا دیاں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری ہر عمل دے اندر، ہر عبادت دے اندر ضروری ہے. جدوں تک وہ عمل، وہ عبادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے سنت دے مطابق نہیں کیتی جائے گی، وہ اللہ قبول نہیں کرے گا. اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جیڑا عمل میری سنت تو ہٹ کے، میرے طریقے تو ہٹ کے کیتا جائے گا، ایسا عمل، ایسی نماز، ایسا روزہ، ایسا صدقہ خیرات جس دے اتے میری سنت دی مور نہیں ہوئے گی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اللہ دے دربار دے اندر وہ عمل مردود ہوئے گا، قبول نہیں کیتا جائے گا. اللہ قبول نہیں کرن. اس واسطے میرے ویرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری ساڈے واسطے ضروری ہے. اسی جیڑا بھی عمل کریے،
دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کیا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے ساڈے واسطے نمونہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ بنا کے بھیجا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں میں تواڈے واسطے اپنا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نمونہ بنا کے بھیجیا ہے۔ جیڑی بھی عبادت کرنی ہے، جیڑی بھی نیکی کرنی ہوئے گی، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ اے صلی اللہ علیہ وسلم دی اے زندگی نو سامنے رکھ کے، آپ دی سیرت نو سامنے رکھ کے تے او عمل کرنا ہوئے گا، وگرنہ قبول نہیں ہوئے گا۔ آج بندہ بڑے بڑے عمل کرتا ہے، اپنے آپ دے اے سمجھدا ہے کہ میں بڑا عمل کر رہا ہوں، قرآن تے پڑھ رہا میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، میں صدقہ خیرات ہی کر رہا ہوں، میں اللہ اکبر ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا، لیکن ہے اپنی مرضی دے مطابق۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کر کے ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھے آجے، اپنے عمل ضائع نہ کر بیٹھے آجے۔ اللہ اکبر۔ تے جیڑا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ اے صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی نافرمانی کردا ہے، میرے پیغمبر دی سنت دی مخالفت کردا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت نہیں کردا، نافرمانی کردا ہے، او دے واسطے اللہ دا اعلان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا میرے محبوب پیغمبر دی مخالفت کرے گا، میرے محبوب پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرے گا، میرے محبوب پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرے گا، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، بات واضح ہو چکی ہے، حدیث واضح آ گئی ہے کہ اس عمل دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اے وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث ہے۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، حق بات سچی بات آن تو بعد بھی او اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت کردا ہے، آپ دی اطاعت و فرما برداری نہیں کردا، حدیث دی مخالفت کردا ہے، اپنی مرضی دے مطابق عمل کردا ہے، اپنے دل دیاں مرضیاں کردا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نولی ما تولی، ایسے بے ادب دا، ایسے گستاخ دا، ایسے نافرمان دا اللہ فرماتے ہیں اسی منہ ہی پٹھا لگا دینے ہاں، نولی ما تولی، اے دیاں واگاں ڈھلیاں چھڑ دینے ہاں، اے دا جدے پٹھا منہ لگیا جان دے، نولی ما تولی ونصلہ جہنم۔ ایک ایسا پھر وقت آئے گا اس نافرمان دی، اللہ کو اکبر، نافرمان دا انجام کی ہوئے گا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی کی تھی ان دا انجام کی ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نصلہ جہنم، ایک دن ایسا آئے گا اس نافرمان نو اسی جہنم دا بالن بنا دیا گے۔
جہنم دے اندر سٹ دیاں گے نسلی جہنم وساءت مسیرا اللہ فرماتے ہیں جہنم بہت ہی بری جگہ ہے برا ٹھکانہ ہے اللہ اکبر ویرا اے جن نے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کیتی ہے نا باویں او اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کیوں نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی کیوں نہ ہوئے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹ کے عمل کیتا ہے اللہ اس صحابی دا عمل بھی قبول نہیں کرے گا آویکھنا میرے ویرا بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 صحابی اللہ اکبر اکٹھے ہوندے نے صحابی بھی بڑے جلیل القدر صحابی نے بڑے مقام تے شان تے مرتبے والے صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مقام تے بڑا مرتبہ ہے اللہ کو اکبر اہل بیت دے وچوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سعد بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد بھی نے بڑا گہرا رشتہ ہے قریبی رشتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تینے صحابی ویرا کٹھے ہوندے نے آپس دے اندر مشورہ کردے نے آندے نے کہ یار اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تا مقام ہی بڑا اچھا ہے اللہ نے آپ نو بڑا مقام تے بڑا شان عطا کیتا ہے آپ امام الانبیاء نے آپ خطیب الانبیاء نے ساکی کوثر نے شاف معاشر نے اللہ کو اکبر بڑا مقام تے بڑا مرتبہ اللہ نے عطا کیتا ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو معصوم عن الخطا بنایا ہے آپ دیاں غلطیاں اللہ نے ایڈوانس ہی معاف کر دیتیاں نے نا اللہ کو اکبر غلطی دا آپ دے کولو ازالہ ہو ہی نہیں سکدا غلطی گناہ اللہ اکبر ویرا مینو تے تینو اللہ نے گناہ دے کولو بچن دا حکم عطا فرمایا ہے لیکن جدو میرے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں نے تے اللہ نے گناہ نو حکم دیتا ہے کہ تو میرے محبوب پیغمبر دے نزدیک نہیں جانا اللہ کو اکبر اے آقا علیہ السلام دے 3 صحابی آپس دے اندر مشورہ کر دینے کہ اللہ دے نبی تے معصوم عن الخطا نے پھر اتنی عبادت کر دینے اللہ کو اکبر اتنی عبادت کر دینے کہ اللہ وحدہ لا شریک نو یہ آکھنا پیا کہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ اکبر انہوں نے مشورہ کیتا ہے کہ آؤ ناسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے کولو امہات المؤمنین دے کولو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دا معمول پوچھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دن کیسا گزردا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رات کیسی گزر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اللہ دی عبادت کر دینے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دن رات دے معمول دے بارے پوچھئے اے تینوں صحابی ہوندے نے اللہ کو اکبر میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے کول ہوندے نے امہات المؤمنین دے کول ہوندے نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو پوچھ دے نے امی جی سانو دسو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رات کیسی گزر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دن کیسا گردا ہے اللہ کو اکبر میرے پیر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دن رات دا معمول دسیا ہے نا تے اے تینوں صحابی کہندے نے کتھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کتھے اسی تے پھر گنہگار بندے عام جے بندے ہاں سانو تے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اپنی مرضی دے مطابق
اپنی خواہش دے مطابق اے تینوں صحابی وعدہ کردے نے اتھے بیٹھ کے. ایک صحابی آندا ہے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی صحابی آندا ہے آج تو بعد میں اپنے تے نیند نو حرام کرنا وا, ساری رات اللہ دی عبادت کراں گا, ساری رات نوافل دے اندر گزار دیاں گا, آج تو بعد میرے تے نیند حرام میں سواں گا نہیں. اللہ اکبر ویرا ویکھے نا کتنی اچھی سوچ ہے, کتنی اچھی نیت کر رہے نے. اللہ کو اکبر, نماز دی اللہ دی عبادت دی نیت کر رہے نے کہ میں ساری رات نفلہ دے اندر گزار دیاں گا, ساری رات نوافل پڑھ دیاں گزار دیاں گا, اللہ دی عبادت کر دیاں گزار دیاں گا. کتنی اچھی سوچ, کتنا اچھا وعدہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. تے دوسرا صحابی اے وعدہ کردہ ہے کہ آج تو بعد میں ہمیشہ روزہ ہی رکھاں گا, جتنی میری بقیہ زندگی ہے, جیڑی میری زندگی باقی رہ گئی ہے, میں ساری زندگی روزہ رکھاں گا, روزہ افطار نہیں کراں گا. ویرا کتنی اچھی سوچ. روزہ اللہ دی ایسی عبادت روزہ کہ جدے متعلق اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی, روزہ میرے واسطے, ادا بدلہ میں خود آپاں. اتنی پیاری سوچ, اتنی پیاری نیت, اتنا پیارا اچھا ارادہ کہ آج تو بعد ہمیشہ روزہ رکھاں گا. تے تیسرا صحابی اے وعدہ کردہ ہے آج تو بعد میں نکاح نہیں کراں گا, شادی نہیں کراں گا, بیوی بچیاں دے اندر نہیں جاواں گا, اپنی بیوی تو علیحدہ ہو جاواں گا, بچیاں تو علیحدہ ہو جاواں گا. کیونکہ جیڑا بندہ گھر دے اندر اپنے بال بچیاں دے اہل و عیال دے اندر چلا جاندہ ہے نا, مصروف ہو جاندہ ہے, اللہ دی یاد تو غافل ہو جاندہ ہے. اس واسطے آج تو بعد میں اپنے اہل و عیال تو علیحدہ ہو کے اللہ دی عبادت کراں گا. کتنی پیاری سوچ ہے, کتنی اچھی سوچ ہے. نیکی دا ارادہ ہے, نیکی دا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ اللہ دی رات, ساری رات عبادت کراں گا, میں ہمیشہ روزہ رکھا گا, میں اپنے اہل و عیال تو علیحدہ ہو کے اللہ دی عبادت کراں گا. اللہ اے چندو وعدہ کر کے نا تے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نہ تین صحابیاں دے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر دے دی تھی, دس دیتا کہ اللہ دے نبی تواڈے 3 ساتھی آئے نے, اے تواڈی عبادت دے متعلق پوچھیا تے آ وعدہ کر کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی دنال پیچھے گئے. اللہ اکبر. تے انہوں نے پوچھا کہ تسا وعدہ کیتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں سا وعدہ کیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تسانو یہ پتہ نہیں ہے اللہ نے میری زندگی تواڈے واسطے نمونہ بنائی ہے, میری سیرت تواڈے واسطے نمونہ بنائی ہے, میری زندگی تواڈے سامنے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَأُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کو اکبر. میری زندگی تواڈے سامنے وے, میں رات اللہ دی عبادت بھی کرنا اور رات آرام بھی کرنا وا. میں ساری رات اللہ دی عبادت نہیں کرتا, ساری رات میں جا کے نہیں اللہ دی عبادت دے اندر بسر کردہ, نوافل پڑھ دیا, ساری رات نہیں گزاردہ, بلکہ میں رات آرام بھی کرنا وا اور اللہ دی عبادت بھی کرنا, نوافل بھی پڑھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ رکھنا بھی ہاں, روزہ چھوڑ بھی دینا. ایک دن روزہ رکھیا, دوسرے دن نہ رکھیا, کدی روزہ رکھ لینا وا, کدی روزہ نہیں رکھدا.
اللہ کو اکبر. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح بھی کیتے نے, میرے کل بیویاں بھی نے, میں اونا نو بھی وقت دینا اونا دا بھی. اللہ کو اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اونا دے حقوق بھی ادا کرنا, اولاد دے حقوق بھی ادا کرنا وا, بیوی دے بھی حقوق ادا کرنا وا. میری زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے. تسی کون ہوندے ہو کہ تسی میری زندگی نو تو ہٹ کے, میری اطاعت و فرما برداری تو ہٹ کے, میری سنت میرے طریقے تو ہٹ کے اپنی مرضی دے مطابق عبادت کرو. پتہ چلیا کہ جیڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹ کے نماز پڑھے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ہٹ کے روزہ رکھے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹ کے حج بیت اللہ کرے گا, او دی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی. اللہ اکبر. ایسے واسطے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والیو اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو, آپ دی نافرمانی کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کر لے آجے. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ ایک لشکر ترتیب دیتا, مجاہدین دا ایک قافلہ تیار کیتا, مجاہدین تیار کیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے حکم دیتا کہ تسی صبح فلاں جگہ تے پہنچ کے جہاد کرنا ہے. اے لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سن کے تے نکل پیا. صبح جمعہ ہے. اونا دے وچ ایک صحابی جنہ دا نام عبداللہ ابن رباح ہے. اے صحابی انہیں سوچیا, اپنے دل دے اندر سوچیا کہ یار میں جہاد تے جا رہا, اللہ نے مینو سواری بھی عطا کی تھی, سواری میری بڑی تیز رفتار ہے. تے اے دل وچ خیال آیا کہ جہاد تے جا رہا, ہو سکتا ہے کہ اللہ مینو شہادت دے مرتبے تے فائز فرما دے, مینو شہادت آ جائے. تے میری زندگی دا یہ آخری جمعہ ہے. اے دل دے اندر اچھی سوچ, اچھا ارادہ پیدا ہویا کہ یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے اے سویرے جمعہ ہے صبح, تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جمعہ پڑھ لواں گا, مسجد نبوی دے اندر پڑھ کے جمعہ دا ثواب بھی ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز بھی پڑھاں گا جمعہ پڑھ کے, تے پھر نکل جاواں گا ساتھیاں نال جا کے مل جاواں. اللہ کتنی اچھی سوچ کہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھاں گا. کنہ دے پیچھے؟ امام الانبیاء دے پیچھے جمعہ پڑھاں گا, اے خطیب الانبیاء دے پیچھے جمعہ پڑھاں گا. آج ویرا فلاں جگہ تے پتہ لگ جائے کہ فلاں خطیب آ رہا ہے, بڑا شیری بیاں خطیب آ رہا ہے, بڑا عوامی خطیب آ رہا ہے, تے ساڑھے سارے مقتدی ہوتے چلے جان گے. اللہ کو اکبر. اے صحابی دی بھی سوچ ہے, ایسے عبداللہ ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اپنی سوچ, اپنا یہ دل دے اندر خیال تے نیک ارادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جمعہ کیوں نہ پڑھ لیا جائے, ایک خطیب الانبیاء دے پیچھے جمعہ کیوں نہ پڑھ لیا جائے, امام الانبیاء دے پیچھے جمعہ کیوں نہ پڑھ لیا جائے. اور پھر جمعہ بھی مسجد نبوی دے اندر. ایو مسجد نبوی جدے متعلق میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا میری اس مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھے گا, اللہ اس نو 1000 نماز دا ثواب عطا فرماؤں گے. اللہ دعا کرو کہ اللہ سانو بھی مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سارے انو مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے.
بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، بڑا نیک ارادہ، بڑا اچھا ارادہ۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمایا ہے نا، جمعہ پڑھایا، نماز پڑھائی، اے صحابی تے نظراں پہ گئیاں، اے عبداللہ ابن رباح اینو تے میں جہاد تے جان دا حکم دیتا۔ عبداللہ نو بلایا، عبداللہ آدھا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہویا۔ عبداللہ دا آگیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے پوچھ دے نے کہ عبداللہ میں تے تینو جان دا حکم دیتا سی، میں فلاں جگہ تے تواڈے قافلے نو روانہ کیتا، تو کیوں پیچھے رہ گیا؟ آندھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی، میرے دل نے اے چاہیا کہ اے زندگی دا شاید آخری جمعہ ہوئے، کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جمعہ پڑھ لواں، مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھ لواں۔ اللہ نے میں نو سواری، تیز رفتار سواری عطا کیتی ہے، جمعہ پڑھ کے میں ساتھیہ دے نال مل جاواں گا۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ سنیا نا، کتنا اچھا ارادہ ہے، نیک ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھاں گا۔ ساڑھے کل کو بزرگ آ جائے نا، اللہ اکبر، کو عالم دین آ جائے، بڑا عالم دین، تے اس نو اگے نماز سے کھڑا کیتا جائے تے پیچھے نماز پڑھی جائے نا، تے اے ساڑھے واسطے ایک بڑا ہی مقام تے بڑا ہی مرتبہ ہے کہ اسی فلاں بزرگ دے پیچھے نماز پڑھی ہے، فلاں بزرگ تشریف لے آئے، میں اج انہاں دے مگر نماز پڑھی ہے، تے اے دا ارادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے میں نماز پڑھا۔ اللہ، پتہ نہیں زندگی دا ہے کنی کی زندگی ہے، شاید جادیاں میں نو شہادت نصیب ہو جائے، پھر موقع ملے کہ نہ ملے۔ اللہ اکبر، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، بیرا توجہ کری، غور کری تے فکر پیدا کری، آج میں تے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دن رات دے اندر کتنیاں نافرمانیاں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قدم قدم تے نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کو اکبر، اے دی سوچ اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، ارادہ نیک ہے۔ اللہ کو اکبر، تے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ سن لے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، عبداللہ زمین دے سارے خزانے، زمین دے اندر جو کچھ ہے اے سارے زمین دے خزانے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر لویں، تینوں اتنا ثواب نہیں ملنا جیڑا ثواب میرے او صحابہ نے میری گل من کے تے چلے گئے، جیڑا انہاں نوں اللہ نے ثواب عطا کیتا ہے، تینوں ثواب نہیں مل سکدا، او ثواب تینوں نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دل دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری دا بڑا جذبہ، او کوئی ایسا موقع اپنے ہاتھ تو جان نہیں دیندے کہ جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اتے عمل نہ کر لیں، آپ دے طریقے دے اتے عمل نہ کر لیں۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کر کے نکلے، ساتھی نال نے قافلہ حج کر کے واپس آ رہا ہے، تے ایک جگہ تے ایک درخت نظر آیا، قافلے نو روکیا، آندے نے ٹھہرو، اپنی سواری تو اترے تے اوتھے اس درخت دے تھلے جا کے لیٹ گئے، ایمیں کو تھوڑا دیر لیٹے نے تے اٹھ کے تے واپس آ گئے، تے ساتھی پوچھ دے نے، عبداللہ جی اے ٹائم سمن دا تے نہیں سی، نیند دا ٹائم نہیں، آرام دا ٹائم نہیں، پھر تسی اس درخت دے تھلے گئے، سوئیں بھی نہیں، آرام بھی نہیں کیتا، اپنی نیند بھی نہیں لے آندی، تے تھوڑی دیر لمبے پے تے اٹھ کے واپس آ گئے، دی وجہ کیا ہے؟
اللہ ایک کتنا سنت دے نال آپ دے طریقے دے نال پیار ہے. تے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرض کر دینے آدھنے ساتھیوں تو انہوں نہیں پتا ایتھے ایک دن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میں ویکھیا کہ ایتھے آرام کیتا سی. میں جدو ایتھوں گزریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق تھوڑی دیر لیٹ گیا کہ تاکہ آپ دی سنت تے عمل ہو جائے. آپ دی سنت تے عمل اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انج بیت اللہ دا طواف کردے پے نے تے چلدیاں چلدیاں حجر اسود دے کول آ گئے. اللہ اکبر. تے حجر اسود دے کول آئے نا تے کھڑے ہو گئے تے حجر اسود نو مخاطب کر کے فرماؤندے نے کہ انی عالم انک حجر لا تنفع ولا یضرک. حجر اسود میں جاننا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی نو نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا. اللہ اکبر. تے حجر اسود او پتھر جڑا اللہ نے جنت دے وچوں آسماناں تو نازل فرمایا. بڑا مقام بڑا مرتبہ حجر اسود دا. میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود ایدہ بڑا مقام تے بڑا شان تے مرتبہ بیان فرمایا ہے. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود نو مخاطب کر کے آدھے نے کہ حجر اسود میں جانا تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکنا ہے نہ تو نقصان دے سکنا ہے، لیکن میں تینوں بوسہ اس واسطے دینا کہ میں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے کہ تینوں بوسہ دے، اس واسطے تینوں بوسہ دینا. اور یہ عقیدے دی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دس دیتا کہ حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں ہے. اتنے مقام تے مرتبے والا پتھر آسمان تو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اے نفع نقصان دا مالک نہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اج ویرا اسی ہتھاں دے اندر پتھر پائے نے، اے جی فروزہ ہے، اے فلاں ہے، اے فلاں ہے، فلاں ہے، اے پہن لو تہاڈا کم بند جڑا ہے وہ چل جائے گا، اے پہن لو تہاڈی بیماریاں دور ہو جان گیاں، فلاں کم ہو جائے گا، فلاں کم ہو جائے گا. اج اللہ تے توکل بھروسہ نہیں رہا، اج تیرا توکل بھروسہ انہاں فیروزیاں تے ہو گیا، انہاں نگینیاں تے ہو گیا، انہاں پتھراں تے ہو گیا. انہاں پتھراں نو تو اپنا حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ لے. اللہ اکبر. پھر ذرا توجہ کری، غور کری، جڑے یہ دستے نا انہاں دی افادیت دستے نے کہ اے پتھر پہنو گے فلاں کم ہو جائے گا، اے نگینہ پہنو گے فلاں کم ہو جائے گا. کدی ویکھیا انہاں دے ہتھاں دے وچ مدریاں پائیاں ہون گیاں، لگا ہاتھ بھرے ہون گے، ایک انگلی دے اندر تین تین چار چار پائے ہون گے، تے حالت کی ہوئے کشکول ہاتھ دے چ پھڑیا ہے تے در در منگدے پھر دے. اللہ اکبر. جے اے نفع دیندے ہوندے، اے تیرا کم بند ہویا چلان دے ہوندے، اے تیرے روزی رضا ہوندے، اے تیرے بیماریاں دے کٹن والے ہوندے، تے پھر تیریاں بھی کٹیاں جاندیاں، تو کیوں در در پھر دا. اللہ فرمایا حجر اسود میں تینوں بوسہ تا دینا کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بوسہ دیتا ہے. اس واسطے ویرا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کر. اے جیڑا بھی عمل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری دے اندر ہوئے گا، اللہ قبول فرمائے گا، وگرنہ تیرا کوئی عمل قبول نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر کے اپنے ہاں اللہ دے ہاں مقام پیدا کر لو، اللہ دے ہاں اپنے عزت احترام پیدا کر لو۔ اگر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرو گے تو ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تواڈے اعمال ضائع کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت اور فرما برداری کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد عرفان شبیر۔ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنی بلندی دے نصیب کریے، آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنی بلندی دے نصیب کریے، جنت نو جاون دیاں راواں مل گئیاں، جنت نو جاون دیاں راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے، جنتاں وچ اچا مقام ویکھ لے، عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے، جنتاں وچ اچا مقام ویکھ لے، سجے کھبے نبیاں نال تھاواں مل گئیاں، سجے کھبے نبیاں نال تھاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، سورج میں چمک تیری مختاب نشاں تیرا، تاروں کی تجلی میں جلوہ ہے عیاں تیرا، سورج میں چمک تیری مختاب نشاں تیرا، تاروں کی تجلی میں جلوہ ہے عیاں تیرا، پھل پھول شجر کانٹے کرتے ہیں ثنا تیری، شاہکار کی چڑیوں میں ہوتا ہے بیاں تیرا، سورج میں چمک تیری مختاب نشاں تیرا،